اس ویڈیو میں ہم لوگ تذکرہ اور تذکرہ نگار اور تنقید کے حوالے سے اہم سوال و جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گلشن گفتار کس نے لکھا؟ یہ تذکرے ہیں، تذکرے کے نام اور ان کے مصنف۔ تذکرہ جو ہے گلشن گفتار کس کی ہے؟ تو حمید اورنگ آبادی کی۔ عقد ثریا ریاض الفصحاء یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو مصحفی کی۔ تذکرہ گلشن بےخار کس کا ہے؟ تو شیفتہ کا۔ تذکرہ گلشن بےخار کس نے تخلیق کیا؟ تو شیفتہ نے۔ ریاض حسنی کس کی تصنیف ہے؟ تو عنایت اللہ فتوت کی۔ تذکرہ مسرت افزا کس کی ہے؟ امر اللہ الہ آبادی کی۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کس کی ہے؟ علی ابراہیم خان خلیل کی۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کس کی ہے؟ تو علی ابراہیم خان خلیل کی۔ مجموعہ نغز کس نے لکھا؟ تو قدرت اللہ قاسم نے مجموعہ نغز تذکرہ مجموعہ نغز لکھا۔ تذکرہ مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ تو قدرت اللہ قاسم کی۔ تذکرہ ریختہ گویا کس کی تصنیف ہے؟ فتح علی گردیزی کی۔ تذکرہ ریختہ گویا کس کی تصنیف ہے؟ فتح علی گردیزی کی۔ تذکرہ گلشن سخن کس کی ہے؟ تو مردان علی خان مبتلا کی۔ تذکرہ گلشن سخن مردان علی خان مبتلا کی تصنیف ہے۔ چمنستان شعراء کو کس نے تخلیق کیا؟ تو لالا لچھمی نارائن شفیق نے تخلیق کیا ہے چمنستان شعراء کو۔ مخزن شعراء کے مصنف کون ہے؟ تو نور الدین فائق۔ مخزن شعراء کے مصنف نور الدین فائق ہیں۔ عیار شعراء کس نے لکھا؟ تو خوب چند زکا نے عیار شعراء کو تخلیق کیا ہے۔ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ تو قائم چاند پوری کی۔ مخزن نکات قائم چاند پوری کی تصنیف ہے۔ رموز الشعراء کے مصنف کون ہے؟ تو میر غلام حسین شورش۔ رموز الشعراء کے مصنف میر غلام حسین شورش ہیں۔ تذکرہ طبقات الشعراء کے مصنف کون ہے؟ تو قدرت اللہ شوق۔ تذکرہ طبقات الشعراء کے مصنف قدرت اللہ شوق ہیں۔ تذکرہ شعراء اردو کس کی ہے؟ میر حسن کی۔ تذکرہ شعراء اردو کس کی ہے؟ میر حسن کی۔ نکات الشعراء کے مصنف کون ہے؟ میر تقی میر۔ یہ اردو کا پہلا تذکرہ بھی مانا جاتا ہے جسے میر تقی میر نے تخلیق کیا ہے۔ تذکرہ ہندی کے تخلیق کار کون ہے؟ تو مصحفی۔ تذکرہ گل عجائب کس نے لکھی؟ تو اسد علی خان نے تذکرہ گل عجائب لکھی۔ تذکرہ گل رعنا کس کی ہے؟ مولوی عبدالحی کی۔ تذکرہ گل رعنا کس کی ہے؟ تو مولوی عبدالحی کی۔ ہم یہاں پہ تنقید کی تعریف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو تنقید کی لغوی تعریف: تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی جانچنا اور کھرے کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ تنقید کا لغوی معنی جو ہے جانچنا اور کھرے کھوٹے کو پرکھنا۔ تنقید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: تنقید نام ہے کسی فن پارے کو پرکھنے کا، اس کے حسن عیب کا پتہ لگانے کا، نیز یہ طے کرنا کہ ادب میں اس کا کیا مقام ہے۔ تنقید فن پارے اور اس کے پڑھنے والے کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے، اس لیے وہ کبھی فن پارے کی صراحت کرتی ہے تو کبھی تشریح و ترجمانی اور کبھی تجزیہ سے کام لیتی ہے۔ تنقید کی اصطلاحی تعریف: تنقید نام ہے کسی فن پارے کو پرکھنے کا، اس کے حسن و عیب کے پتہ لگانے کا، نیز یہ طے کرنا کہ ادب میں اس کا کیا مقام ہے۔ تنقید فن پارے اور اس کے پڑھنے والے کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے، اس لیے وہ کبھی فن پارے کی صراحت کرتی ہے تو کبھی تشریح و ترجمان اور کبھی تجزیہ سے کام لیتی ہے۔ آل احمد سرور اپنے مضمون تنقید کیا ہے میں لکھتے ہیں: تنقید دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدریں متعین کرتی ہیں، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنیٰ اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم کرتی ہے۔ یہ آل احمد سرور کی تعریف ہے تنقید کے حوالے سے۔ اب ہم تنقید کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پیش کر رہے ہیں جس میں تنقید کے حوالے سے اہم اقوال ہیں۔ ڈاکٹر رچرڈسن، ان کا خیال ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ رچرڈسن کا خیال ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سائنس۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے۔ کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے۔ لوئس گازی مین کے مطابق تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ میں کئی دماغوں کی صلاحیت یکجا ہو۔ لوئس گازی مین کے مطابق تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ میں کئی دماغوں کی صلاحیت یکجا ہو۔ تنقید ادب کے زلفوں کی جوں ہے، یہ ٹینیسن کا قول ہے کہ تنقید ادب کے زلفوں کی جوں ہے، یہ ٹینیسن کا قول ہے۔
تنقید ادب کے جسم پر کوڑ ہے، یہ فلابیر کا قول ہے کہ تنقید ادب کے جسم پر کوڑ ہے، یہ فلابیر کا قول ہے۔ تنقید نگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادب اور آرٹ میں ناکامی ہوتی ہے، یہ ڈزر بیلی کا قول ہے کہ تنقید نگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادب اور آرٹ میں ناکامی ہوتی ہے۔ ایمرسن نے کہا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ایمرسن کا خیال ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ ڈرائیڈن کا کہنا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ بائرن نے کہا ہے کہ نقادوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر یقین کر لو۔ بائرن کا کہنا ہے کہ نقادوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر یقین کر لو۔ چیخوف نے نقاد کو ایک ایسی مکھی سے تشبیہ دی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ نقاد ایک ایسی مکھی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے، یہ چیخوف کا خیال ہے۔ اس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے، یہ خیال کولرج کا ہے کہ تنقید استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے، یہ کولرج کا خیال ہے کہ تنقید استدلال کی سائنس ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، یہ کلیم الدین احمد کا خیال ہے۔ تنقید فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید اور درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے تنقید کے حوالے سے کہ نقاد فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید اور درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ ادب کو تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ تو میتھیو آرنالڈ نے ادب کو تنقید حیات کہا ہے۔ کس کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے کہ تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اسپنگارن کا قول ہے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اسپنگارن کا قول ہے کہ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے، یہ خیال کروچے کا ہے۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے، یہ خیال کروچے کا ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ عالیہ مسرور کا قول ہے کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ عالیہ مسرور کا قول ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام کس نے دیا ہے؟ تو عالیہ مسرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام عالیہ مسرور نے دیا۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقۂ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، یہ خیال ہے احتشام حسین کا۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقۂ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، یہ احتشام حسین کا قول ہے کہ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقۂ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی، شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی، شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کو پہلے منشور کا نام عالیہ مسرور نے دیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو پہلے منشور کا نام عالیہ مسرور نے دیا۔
محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کس نے کہی تھی؟ تو کلیم الدین احمد نے کہی تھی۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کی تھی۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو عالیہ احمد سرور کا۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، یہ عالیہ احمد سرور کا قول ہے۔ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یہ سید عبداللہ کا قول ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یہ سید عبداللہ کا قول ہے۔ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے، یہ کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے۔ تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کا معیار قائم کرتی ہے، یہ عالیہ احمد سرور کا قول ہے۔ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے، وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے، وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، یہ قول عالیہ احمد سرور کا ہے کہ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے۔